میاں حضور نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا سن 1978 سے. اچھا، جو پہلے بابا کے جو استاد تھے نا، وہ ایک گرو تھے. جی. اچھا، ان کہاں پچھلی سائڈ پہ جہاں وہ جو مچھلیوں کا جو ہے نا اس طرف کہیں کلپ میں بتایا تھا آپ نے. ہاں. تو وہاں سے میاں حضور نے توجہ سیکھی تھی، کیونکہ وہ ابتدائی دور تھا. اس وقت میاں حضور کی عمر تھی تقریباً، میاں حضور فرماتے ہیں کہ 13 سال کی عمر تھی. اچھا، اس گرو نے صرف میاں حضور کو دھیان دیا تھا. ان کی توجہ، ان کا سب کچھ یہ تھا کہ اپنے آپ کو نا یکسوئی حاصل کرو، ایک مرکز پہ لے کر آؤ، ایک سوچ پر لے کر آؤ. آئی بس سمجھ میں؟ تو ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ نے اپنے اندر یکسوئی ایسے پیدا کرنا ہے کہ آپ دنیا سے غافل ہو جائیں. انہوں نے صرف میاں حضور کو جو نا صرف دھیان کی تربیت دی تھی. اس شخص کے بارے میں میاں حضور بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون تھا. میاں حضور آخر میں فرماتے ہیں کہ وہ سورہ ناس پڑھنے لگا تھا. ان کا جو نام تھا وہ بیسیکلی تھا گرو سیتا رام، کیونکہ ان کے جو گرو تھے نا انہوں نے اس کی تربیت کری تھی، وہ ہندو تھے. اچھا، وہ بہت خطرناک معاملات تھے ان کے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بس جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، کہ ساری زندگی کفر میں گزر جاتی ہے، جب آخری وقت آتا ہے تو انسان کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے. یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا عام انسان. جی، آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بڑی پاکیزگی زندگی گزارتے ہیں، آخر میں جا کے مسٹیک. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی برائیاں، اور اس میں ہدایت کیسے ملتی؟ ہاں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین الذین، کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. جو شخص اپنے بزرگوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے نا، وہ پھر گمراہ ہونے کے اس کے 99% چانس ہو جاتے ہیں. اب بزرگوں کی رسی چھوڑنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی خواہشات میں لگ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن میں کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. جب وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے، جب وہ اپنے نامہ اعمال دیکھتا ہے، تو وہ پھر وہ شیطان سے کہتا ہے کہ تو میرا بدترین ساتھی نکلا، کاش تیرا اور میرا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہوتا. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. یہ یعنی کہ انسان ایک راستے پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، چلتے چلتے جب اس کو کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی ملتی ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اچھا، ان کیفیت کو سنبھلنے کا نام ہی بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اور اگر اس کیفیتوں کو آپ نہیں سنبھال پائے، ان قوت کو آپ نہیں سنبھال پائے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ سے وہ رسی چھوٹ گئی. بزرگوں کی رسی کو مضبوط تھامنا یہ نہیں کہ آپ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں. بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا انہی قوتوں کو سنبھالنے کا نام ہے جو ان کی توجہ سے آپ کو حاصل ہو رہی ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اتنی ریاضت کری ہے، میں نے اتنا سب کچھ کرا ہے تو میں نے یہ پایا ہے. اس نے کچھ بھی نہیں پایا. اس کی کیا حیثیت تھی؟ یہ میں ہی انسان کو برباد کر دیتی. یہی میں ہی جو انسان کو ہوتی ہے نا، جو آخری وقت میں انسان کو گمراہ کر دیتی. جی، آپ کا درس سب کے لیے برابر ہی ہے، سب کے لیے برابر. لیکن یہاں سے کچھ اتنا حاصل کرتا ہے، کچھ زیادہ حاصل کرتا ہے، کچھ بھی نہیں حاصل کرتا. حالانکہ آپ کا درس سب کے لیے، لیکن یہ کیا چیز ہے انسان کے اندر کہ آپ سے فیض جو ہے وہ اتنا حاصل کرتا ہے، تھوڑا کوئی بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو پی کے بہک جائے اسے میں کدے سے نکال دو. یہ تنگ نظری کا کام نہیں، یہ اہل ظرف کا کام ہے. صرف سمجھنے کا ہی تو نام روحانیت ہے.
آپ نے جس دن اس نقطے کو سمجھ لیا نا اس دن آپ کامل ہو گئے. اب کچھ لوگ ذرا سے پی کے بولتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا. ایک بھگت کبیر ہندوؤں میں ایک گرو گزرا ہے, وہ کہتا ہے کہ مصری کا پربت بھیو چینٹی نقصی آئے, چینٹی نے اپنا منہ بھر لے اور پربت کا کیا جائے. یعنی کہ ایک مصری کا پہاڑ ہے, روحانیت جو ہے ایک مصری کا پہاڑ ہے, اور ایک چینٹی آئی ہے, اس نے اپنے منہ میں مصری جتنے اس کے منہ میں آنے تھے اس نے بھر لیا. اب وہ سمجھ رہی کہ میں نے پورا پہاڑ لے لیا. تو ایسا ممکن ہے؟ تو یہ بات کہ کچھ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے معاملات میں یکتا ہو جاتا ہے, یکتا ہونے سے مراد کیا ہے, اس پہ پابندی کر لیتا ہے, متواتر اس کو اپنے ورد میں یا اس معاملات میں رکھتا ہے, تو وہ جوں بڑھتا رہتا ہے نا, سمجھ لیں کہ اس کی روحانیت بھی بڑھتی رہتی ہے, اس کی ترقی بھی ہوتی رہتی ہے, اور پھر وہ مزید اور لیتا رہتا ہے. کیسے پتہ چلے گا اس کو کہ اس کی روحانیت بڑھ گئی؟ اس کے اندر اپنے شیخ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اس کی انسیت پیدا ہو جاتی ہے, اس کی صحبت میں اس کی جو طبیعت جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ مختلف ہو جاتی ہے. اچھا بعض ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کسی نورانی محفل میں بیٹھے ہیں, کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھے ہیں, یا کسی کی آپ نے صحبت اختیار کری, آپ کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس چیز کا. آپ بولتے ہیں کہ میں اب یہ سورہ قریش نہیں چھوڑوں گا اب میری زندگی میں سورہ نماز نہیں چھوڑوں گا اپنی زندگی میں. جب ان بزرگ کی صحبت سے اٹھ کے آپ جاتے ہیں, یہ کیفیت ہوتی ہے آپ کی, ایک سرور ہوتا ہے آپ کے اندر. لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کیفیت میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور ایسی کمی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو بھول جاتے ہیں. یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ اصل بات ہے, یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا, تو اللہ رب العزت ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے اور ایک شیطان کو پیدا کرتا ہے, جو حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے یہ بات. اچھا, جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے اس کو ملہم کہتے ہیں, یعنی کہ جو الہام ہمارے دل میں آتا ہے نا, یعنی کہ اللہ رب العزت کا جو پیغام ہوتا ہے نا, وہ فرشتہ قاصد ہے, وہ بیچ میں وہ ہمارے دل تک نیکی کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں ہدایت کی طرف راغب کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے. یہ کس کا کام ہو گیا؟ اس فرشتے کا جو ہمارے قلب پہ مامور ہے. انسان کے دل میں برائی پیدا کرنا, اس کے سینے کے اندر وسوسہ پیدا کرنا, جس سے پناہ مانگی گئی ہے. جب ہم بزرگوں کی صحبت میں ہوتے ہیں نا, تو وہ شیطان جو نا ہمارے دل کو چھوڑ دیتا ہے, یعنی کہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. خناس کا اگر بیسیکلی معنی دیکھے جائے نا تو سکڑنے کے ہیں. خناس عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ پیچھے ہٹنے کے, سکڑنے کے. تو جب بزرگوں کی محفل میں جاتا ہے نا, تو وہ خناس جو نا اس کے قلب سے سکڑ جاتا ہے, اس کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو ان باتوں کا اثر جو نا ان کے قلوب پر ہو رہا ہوتا ہے. اور جو فرشتہ ہوتا ہے نا ملہم, وہ طاقتور ہوتا ہے, وہ اور نیکی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے, اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لا رہا ہوتا ہے. اب قلب کی ہی قرآن مجید کے اندر بہت ساری اقسام بیان کی گئی ہیں کہ کون کون سے قلب ہیں. قلب سلیم ہے, اور بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے قلبوں پہ مہر لگا دی ہے, اور بعض جگہ فرمایا کہ یہ ان کے قلب تو ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں, غور و فکر نہیں کرتے. اصل ان بزرگوں کی جو محفل ہوتی ہے نا, یعنی کہ جو درس و تدریس کا جو سلسلہ ہوتا ہے, جو اس کی روحانیت ہوتی ہے, اس کا اثر اس وقت اس کے قلب پر پڑ رہا ہوتا ہے. اچھا, قلب پہ پڑنے سے اثر جو ہوتا ہے نا, وہ اس کی ساری زندگی اس پر قائم رہتا ہے, اگر وہ خناس بیچ میں نہ ہو تو. خناس کا کام ہی اس اثر کو زائل کرنا ہوتا ہے. جبھی تو پناہ مانگی گئی ہے نا, ورنہ پناہ کیوں مانگی گئی ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے, اے ابن آدم, ہم نے تم سے نہ کہا تھا شیطان کو نہ پوچھنا, وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے, وہ میرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا نہیں ہے, وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اگر شیطان کی, اگر آپ نے ہسٹری تاریخ پڑھی, اگر شیطان کے بارے میں آپ تھوڑی سی ریسرچ کرو نا, تو آپ
اس کا پورا لب لباب پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ اس کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ وہ ابن آدم کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے۔ اچھا اللہ کا دشمن وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ رب العزت کی صحبت لی ہو، راز و نیاز کی باتیں کی ہوں، ایک عرصہ عمر گزارا ہو، جو وہ جانتا ہو کہ اس کی قدرت کہاں تک ہے اور کیا کیا ہے، تو وہ کیسے اس کی وہ کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں مجھے۔ تو وہ دشمن کس کا ہے؟ آدم۔ اور آدم کا بھی دشمن کیوں ہے ابن آدم کا؟ ابن آدم کا دشمن کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ جب اللہ رب العزت اس سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتا تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت کے قریب یہی تھا اور کوئی دوسرا نہیں تھا۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اے باری تعالیٰ، کہ تیرے جتنا میں قریب ہوں کوئی اور بھی ہے، کہ کیا تیرا محبوب کوئی اور بھی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو میرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے فرمایا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے محبوب کو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قندیل ہے اور اس کے اندر 70,000 پردے ہیں، ان 70,000 پردوں کے اندر وہ میرے محبوب کا نور محفوظ و پوشیدہ ہے، اور اگر تو اس نور کو دیکھنا چاہتا ہے تو 1000 سال عبادت کرے گا تو یہ ایک پردہ اڑ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ روئے زمین پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ وہ کیا بات تھی؟ اچھا پہلے وہ عبادت کرتا تھا اس رب کے لیے، اب وہ عبادت کر رہا ہے کس کے لیے؟ رب کے محبوب کو جاننے کے لیے۔ اس کو یہ تھا کہ وہ میں ہی ہوں گا، گمان تھا اس کو، یہ تھا کیونکہ جتنا رب کے قریب میں ہوں کوئی دوسرا نہیں ہے اس وقت۔ کہتے ہیں نا کچھ لوگ قریب رہ کر بھی بہت دور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دور رہ کر بھی بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو شیطان نے جو نا عبادتیں کرنے شروع کر دی، وہ جو اس کے 1000 سال مکمل ہوتے رہتے ایک قندیل سے نور پردہ اس سے ہٹتا رہتا۔ آخر میں جب اس نے 70,000 سال کی عبادت مکمل کر لی تو ایک قندیل میں سے ایک نور پھوٹا۔ تو اس نے کہا شیطان نے کہ اے باری تعالیٰ یہ تو ایک نور ہے، اس میں تو مجھے کچھ ہی نظر آیا۔ اس کو بھی کیسے نظر آتا؟ اس کی بصارت نہیں تھی اتنی کہ وہ اس نور کو دیکھ سکے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر اس کو حکم دیا کہ 1000 سال عبادت اور کر۔ پھر جب اس نے 1000 سال کی عبادت کی نا تو اس قندیل میں سے جو نور پھٹا تھا وہ پھر باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو شیطان نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اے باری تعالیٰ یہ محمد کون ہے؟ اس کے دل میں ایک حسد، ایک جلن پیدا ہوئی کہ اس میں میرا نام کیوں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ میرا ایک محبوب ہے اور ایک مردود ہے۔ تو اس نے کہا محبوب تو میں نے دیکھ لیا کون ہے، مردود کون ہے؟ وہ شیطان ڈر گیا، لرز گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کا فیصلہ ان قریب کریں گے۔ یہ تخلیق آدم سے پہلے معاملہ ہو رہا ہے۔ اب پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، کیا کہا تھا کہ میں زمین پہ اپنا ٹھیک ہے۔ تو جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے۔ جبرائیل کو کیسے معلوم تھا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت جب شیطان سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتا تھا نا تو وہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں نا وہ چند ملائکہ کے اندر ان باتوں کو وہ ظاہر کر دیا کرتا تھا۔ کیونکہ ہم سے پہلے دوسری مخلوقات تھی نا، جب وہ زمین پہ تھی تو وہ کیا تھا؟ فسادی تو کرتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، مارتے تھے، قتل و غارت گیری کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے کہا کس کو؟ ملائکہ کو سجدہ کرو۔ کس کو حکم کس کو ہوا؟
تو شیطان ملائکہ میں سے تھا کیا؟ لیکن وہ ملائکہ کی صفت میں کھڑا ہوا تھا. اب 4 مردوں کی صفت میں ایک عورت کھڑی ہو جائے، مخاطب کس سے ہے بندہ؟ مردوں سے. اس عورت سے تو نہیں ہے نا. ابا واستکبر، اس نے بڑا تکبر کیا. اب وہ تکبر کیا تھا؟ وہ تکبر تھا جو اس نے ازل میں کیا تھا کہ میرا نام کیوں نہیں ہے. یہ تکبر تو ایک الگ ہے کہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا ہے. حسد والا معنی. اچھا، آگ اور مٹی کا معاملہ اتنا کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اگر آگ اور مٹی کا معاملہ ہوتا تو یہ چاروں عناصر انسان کے اندر موجود ہیں. لیکن ابا واستکبر کا جو معاملہ تھا نا، یہ وہی معاملہ تھا جو ازل سے ہوا تھا. وکان من الکافرین، ہم نے اسے کافروں میں سے کر دیا. اب جب اسے کافروں میں سے قرار دے دیا تو پھر اس نے اللہ رب العزت سے مہلت مانگی. مہلت کیا مانگی؟ قیامت تک کے لیے. اچھا، ایک دنیاوی مثال ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں، میں ان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے بڑے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میرے ہیں، باقی کسی کے نہیں ہیں. یہ اب یہ ان کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں کیا کروں گا؟ میں ان کو روکوں گا کہ یہ اس راز تک نہ پہنچ جائے جس راز تک میں پہنچاؤں. تو پھر کیا کرنا شروع ہوا؟ گمراہ. تو ابن آدم کے دشمن اسی لیے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو میرے بندے ہیں نا، اس پہ تیرا زور نہیں چلے گا. تو یہ جو معاملہ تھا نا، یہ عاشق اور معشوق والا معاملہ تھا. لیکن وہ ملعون کیوں قرار دیا گیا کہ اس نے اس رسالت کو تسلیم نہیں کیا، اس نے اس نور کو تسلیم نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے اسے کافروں میں سے کر دیا. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کری تھی، جب اس فرشتے کو معمور کیا تھا نا، یہ بھی حدیثوں میں بات ہے کہ اس قلب میں جب فرشتے کو معمور کیا تھا جس کا نام ملہم ہے، پھر شیطان نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی تھی کہ باری تعالیٰ کہ اس کے ساتھ میری بھی اولاد کا پیدا ہونا چاہیے. تو پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ اس حکم سے وہ شیطان پیدا ہوا تھا. کیونکہ وہ بھی ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انسانوں کو متعلق کہتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے اگر ہم نہ چاہیں. بے شک ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں یا جو بھی آتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہی آتے ہیں، بے شک. اچھے ہوں یا برے ہوں، جو بھی اجازت ہوتی ہے. تو مخلوق کے دل میں جب سوچ پیدا ہوتی ہے، تو اگر آپ نے شیطان ابلیس کی مثال دی، اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے. تو سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کی سوچ اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ وہ نفسوں میں سے تھا، اس میں نفس تھا. کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فرشتوں میں یہ صفت نہیں ہے. لیکن فرشتوں کے متعلق تو یہ کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو ختم کر دے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تمام مخلوق جو ہے ان کو موت ہو جائے گی. پھر آخر میں اسرافیل کو کہا جائے گا اب تم بھی مر جاؤ. تو حکم ہے نا. اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی ہے میرے. بے شک. ہاں، تمام لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے موت یا جو بھی اس کو کہیں نہ روحانیت میں جو بھی کہیں، تو تمام لوگوں کو ان کو ختم کر دیا جائے. اچھا ایسا کیوں ہوگا؟ یہ سمجھ میں نہیں. کیونکہ جب کائنات کی تخلیق تھی نا، تو کائنات کی تخلیق جب ہوئی تھی نا، تو حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، ایک آواز تھی وہ کہ جس سے کائنات کی تخلیق ہوئی تھی. آوازوں کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ سر کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ سروں کو. ردھم کو آپ کیا سمجھتے ہو؟
یہ اگر اس کے بارے میں گفتگو کی جائے نا تو یہ وہ راز تھا کہ جو اللہ رب العزت اور اس شیطان کے درمیان تھا. کشف سمعی کی جو مشق کرائی جاتی ہے سر، کس کی؟ کشف سمعی کی جو ایک مشق کرائی جاتی ہے. کہا تو یہ وہ راز تھا جو شیطان اور اللہ کے درمیان تھا. آئی بات سمجھ میں؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی. وہ جو آواز تھی نا وہ خالی آواز نہیں تھی، وہ ایک پیغام تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو ایک ہو کا عالم تھا. آپ کبھی اندھیرے کے اندر، سناٹے کے اندر یا کسی ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں پہ کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ ہو، آپ اپنے آپ کو بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں اور ریلیکس ہو کے بیٹھے، آنکھ بند کر لیں اور تمام چیزوں سے غافل ہو جائیں، آپ کو آوازیں سنائی دینی شروع ہو جائیں گی. کون سی آوازیں؟ جو بکھری ہوئی کائنات میں آوازیں ہیں. آپ ان آوازوں کو سمیٹنا شروع کر دیں. یعنی کہ اس کائنات کی تخلیق بھی آواز ہے اور اس کائنات کا اختتام بھی. سر کیا ہے؟ ایک آواز ہی ہے نا، ایک باجا ہی ہے نا. تو تخلیق بھی کہاں ہوئی اور ابتدا بھی کہاں سے ہوئی، انتہا بھی کہاں ہوئی. یہ وہ راز ہے جو اللہ رب العزت اور وہی جانتا ہے جس کو اس نے عطا کیا ہو. ان سروں کی میں آپ سے اگر بات کروں نا تو اگر آپ اس کی میں آپ کو ایک مشق کراتا ہوں، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں سماعت تخیل. یعنی کہ جو ہمارے اندر کی جو آوازیں ہیں. اب کہتے ہیں نا کہ اب خیال سب کچھ کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے. الہام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. وسوسہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وہ شیطان کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے. اللہ نے تو ازل سے اس کو دے دیا نا امر، اور اللہ جس کو ازل سے امر دیتا ہے وہ اختتام تک رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. لیکن اب کام کس کا ہے؟ اچھا، آپ نے حضرت مولانا روم نے آپ نے ان آوازوں کے متعلق بڑی گہری گفتگو کی ہے. یعنی کہ اتنی گہری گفتگو کری ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. بانسری کے حوالے سے آپ نے کہا تھا بانسری کی لے کے بانسری کیا بول رہی ہے، کیا بول رہی ہے، 7 سوراخ کیا ہیں، ہاں 11 سوراخ کیا ہیں. ہاں، اس کی پوری منزلیں ہیں، یہ بالکل بے شک. اس کی پوری ایک ترتیب ہے. روحانیت میں اگر دیکھا جائے تو ایک مقام سالک پر ایسا آتا ہے کہ اس کو ان کا باقاعدہ بالکل ذرا سا علم دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس منزل سے دوسری منزل میں داخل ہو. لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی یہ بات. میں بانسری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں ان آوازوں کی، ان لہروں کی. آج سائنس اس کی ریسرچ ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ بولتے ہیں نا وہ آوازیں ختم نہیں ہوتی، کبھی وہ خلا میں چلی جاتی ہیں. بالکل کہا ہے کہ ایک دن ایسی ٹیکنالوجی آئے گی کہ وہ وائس ہم جو ہے وہ ریکارڈ کر چکے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کو ریکارڈ کر چکے ہیں. یہاں تک بات آ گئی ہے سر. صحیح. کیونکہ آواز توانائی ہے، توانائی مرتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی. وہ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کو ریکارڈ کر چکے ہیں، یہ آپ اسٹڈی پڑھا ہے آپ، ٹھیک ہے. لیکن اگر دیکھو سائنس کسی بھی چیز کا پروف مانگتا ہے ورنہ اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہ کیا پروف ہے؟ وہ کیسے ثابت ہوگا؟ اب سائنس سے یہ بھی ریسرچ یہ ہے کہ اب میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں نا، اب میں اس کرسی سے اٹھ کے جاؤں 5 منٹ تک اس کرسی کے اوپر میرے اثرات مرتب رہیں گے بقول سائنس کے، جو اس نے ثابت کیا ہے. باقاعدہ انہوں نے کچھ ایسے کیمریز فٹ کیے ہیں اور اس کیمرے میں اس کو اتنا زومنگ انہوں نے کیا ہے، اتنا اس کے لینس کے اتنا ایک حد تک انہوں نے بڑھایا ہے کہ یہاں تک کہ میں اٹھ کے بھی چلا جاؤں نا تو میرا ریفلیکشن باقی رہتا ہے. آپ کا اورا جو ہے وہاں بیٹھا ہوا ہوگا، اس کو اورا لازمی بیٹھا ہوا ہوگا. کیرولائن فوٹوگرافی کہا جاتا ہے. ہاں، فوٹوگرافی کہا جاتا ہے، اس کا نام دیا گیا کیرولائن فوٹوگرافی کا نام. کیرولائن کیرولائن فوٹوگرافی کہا گیا ہے. یہ
ثابت کیا ہے نا سائنس نے. اچھا آوازوں کو کیسے کریں گے؟ انہوں نے آوازوں پہ اس طریقے سے ریسرچ کری ہے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی نا کوہ بنائی ہیں، جیسے تے خانے ہوتے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کہ مہاتما گوتم بدھ جو اس کے پیروکار جو لوگ ہیں، جو بدھا جو کہ اس کے پیروکاروں میں سے جو لوگ ہیں، آپ نے ان کے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے محراب ٹائپ کی نا ایک چھوٹی چھوٹی سی کھولیاں بنائی ہوئی ہیں. جب وہ اپنے بچوں کو، جب 7-8 سال 9 سال کے بچے ہوتے ہیں نا، وہ باقاعدہ طور پہ ان بچوں کو جو نا اس کے اندر قید کرتے ہیں. قید کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کو 8-10 گھنٹے کی اس میں وہاں پہ ان کو تربیت دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جانا ہے. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ صرف اپنے آواز، اپنے جو ان کے ظاہر اعضاء ہوتے ہیں نا، جو سننے، آنکھیں دیکھنے کی، بولنے کی سب صلاحیت ہوتی ہے نا، اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس پہ نا ان کو مشقوں پہ پریکٹس کرائی جاتی ہے. اب جب ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے نا، تو ان کے جو حواس خمسہ ہیں نا وہ جاگتے ہیں. اچھا حواس خمسہ کا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ اس کا تعلق ہوتا ہے باطنی سے، یعنی کہ ان معاملات سے جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. یعنی کہ جو اچھا یہ پردہ ہے نا، یہ ظاہری پردہ ہمارا اس وقت تک ہے جب تک ہم دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. جب یہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں نا تو ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے. بزرگ کیوں ریاضت کرتے تھے؟ حضرت سرکار غوث پاک نے، آپ مادہ ذات ولی پیدا ہوئے تھے، آپ حسنی حسینی سادات گھرانے سے تھے، آپ نے 40 سال جنگل میں کیوں گزار دی؟ یہ ساری تربیتیں، سارے معاملات یہ ہمارے تھے، یہ ہماری وراثت تھی، ہماری میراث تھی. ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اس کو اپنا لیا. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ قرآن کو سمجھتے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، قرآن کے بغیر کوئی ترقی ممکن نہیں ہے. دنیا میں آج جتنی بھی ترقی ہے نا، وہ صرف قرآن ہی کی بدولت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں جو کھل کر بیان فرمائے ہیں، آپ نے تو صرف قرآن کو کسی رکھا ہے کہ بھائی اصال و ثواب کے لیے رکھ دیا. آئی بس سمجھ میں، اگر روزی روزگار بند ہو گیا تو آپ نے قرآن کسی نے کہہ دیا تو آپ نے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. آئی بس سمجھ میں. یا قرآن کو آپ نے، بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کو سر کے اوپر رکھ کے اس کو گھر سے الوداع کر دیا. ہمارے یہاں مسلمانوں میں اب اس حد تک ہم لوگ آ گئے، لیکن قرآن ان کاموں کے لیے نہیں تھا. قرآن تو تھا والسابقون والسابقون کے لیے، کہ جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں. اور جنہوں نے قرآن کو سمجھ لیا وہ نکل گئے. لیکن اس کی ایک بات یاد رکھنا، ان تمام راستے کی بنیاد، ان تمام چیزوں کی بنیاد، سب سے جو پہلا اسٹیپ ہے نا، وہ توجہ ہی ہے، وہ غور و فکر ہی ہے. وہ غور و فکر کیا ہے؟ ایک آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے. استاد کی رہنمائی آپ کو کیوں ضرورت پڑتی ہے وقتاً فوقتاً؟ ہر راستے پہ، ہر قدم قدم پہ آپ کو استاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جب کسی راستے کا تعین کرو تو اس کے رفیق کو تلاش کر لو. کیونکہ وہ تمہیں بتائے گا کہ کس راستے میں تمہیں کیا کیا مشکلات، کیا کیا درپیش آتی ہیں. اب لوگ بولتے ہیں نہیں جی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. کیا ڈائریکٹ مین؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہیرا کے اندر ٹائم گزارا، انہوں نے کسی سے تربیت حاصل نہیں کی، خود بیٹھتے تھے. ایک فرشتے آئے ان کے پاس. یہ پیغمبروں کے لیے، عام انسانوں کے لیے ضروری ہے کسی سے سیکھنا پڑے گا. بے شک عام انسانوں کے لیے یہی ضروری ہے. اگر اس کے بغیر انسان راستے پہ چلتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. استاد اور شیخ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اس کو اس گمراہی سے نکالتا ہے. آپ ایک کیمسٹری کی کتاب بغیر ٹیچر کے نہیں پڑھ سکتے، آپ فزکس کی کتاب ایک بغیر ٹیچر کے نہیں پڑھ سکتے، آپ میتھ کا ایک کویشچن کسی بغیر ٹیچر کے سالو نہیں کر سکتے. تو آپ قرآن کو بغیر استاد کے کیسے سمجھ لو گے؟ آپ کیمسٹری کی کتاب پڑھ تو لو گے، فزکس آپ پڑھ تو لو گے، لیکن سمجھ نہیں سکو گے آپ.
قرآن ہمیں باقاعدہ طور پہ پڑھنے کا نہیں سمجھنے کا حکم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث ہے نا کہ تم میں بہترین شخص کون ہے؟ جس نے قرآن وہ پڑھا ہے. جسے سیکھا اور سکھایا. سیکھنا اور پڑھنا فرق ہے. جب آپ غار ہرا میں تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اقرا بسم ربک الذی، کہ پڑھ اپنے رب کے نام. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ پڑھنا نہیں آتا. مما انا بیکاری، میں پڑھا ہوا نہیں. میں پڑھا ہوا نہیں. نہیں. یہاں کیا مقصود تھا؟ کیونکہ وہاں پڑھانا نہیں تھا، کیونکہ آپ تو یہی کچھ لے کر ہی پیدا ہوئے تھے. اگر دیکھا جائے تو یہی علم الادیان ہے، یہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ کسی کی صحبت سے ہوتا ہے. ابتدا میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میاں 14 سال کی عمر سے کسی کی نظروں کے اندر تھے، جی ان کا تذکرہ کرو اور آپ کی بات کہیں سے نہیں نکلتی. جی. تو اب میاں حضور کی میں بات بتاؤں آپ کو. میاں حضور نے، اگر میں ان کی ریاضت کی بات کرتا ہوں نا، تو سن 78 یا 79 میں حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب میاں حضور کو ملے تھے. اس وقت میاں حضور سمجھ لیں کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ اس رستے پہ جو نا میاں حضور کو ایک کمانڈ حاصل تھا. 74 75 76 کے اندر میاں حضور فرماتے ہیں کہ عاملوں کی دنیا میں جو نا ہم بادشاہ تھے. یعنی کہ ہم جس رستے میں، جس گھر، جس ایریے، جس شہر میں جاتے تھے نا، اس عامل کا عمل سلب کر لیا کرتے تھے. یہ دادا میاں سے ملنے کی پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی. آپ توجہ کو کیا سمجھتے ہو؟ بالکل نہیں سمجھتے. جس دن آپ صرف توجہ کو سمجھ لیں گے نا، آپ کی آدھی منزلیں طے ہو جائیں گی. کتنی منزلیں؟ آدھی منزلیں طے ہو جائیں گی صرف توجہ سے. ہم نے جس ہاتھ ملایا اس نے سلام کیا، میں سلام کا جواب دیا، اس نے ہاتھ ملایا تو ٹوٹ لے گیا. جی. ہمارا کیا ہوگا؟ اور نہیں، آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کی پش جو نا بہت بھاری ہے. حضرت وہ ہاں. میاں حضور کا وہ نازلی سلسلے والا جو آتا ہے نا، جو چراغ، وہ ذرا دوہرا دیجیے گا. وہ آج بڑا سلسلہ سے دل کر رہا تھا، میں آپ سے یاد کروں کہ مجھے آپ کو 40 سلسلے میں جو آپ کو ہوا سلسلہ چراغ دیا گیا تھا، ہاں. وہ ذرا دوہرائیے. یہ بات ہے سن 2008 کی بات ہے یا 9 کی بات ہے. تو میاں اچھا کہتے ہیں کہ حزب البحر کی جو نا سب سے زیادہ جو اجازت ہے نا، وہ ہمارے خاندوادے کی ہے اس وقت دور حاضر کے اندر. جب اچھا حزب البحر کا بھی نا سب سے پہلا چلہ ہمارے پورے سلاسل میں، ہمارے اس وقت موجودہ خاندان کے اندر سب سے پہلا چلہ میں نے کیا تھا. اور میں نے حزب البحر کا چلہ کیا تھا سن 2002 یا 3 میں. اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ حزب البحر ہے. ایک حزب البحر کا اور ایک حفظ ہیکل کا اس وقت. اچھا یہ علماء کرام کی جو میں حضور کے پاس جو آمد ہوئی ہے نا، یہ ہوئی ہے سن 2007 میں. جی نہیں، اس سے پہلے میاں حضور نہیں بیٹھتے تھے. اس سے پہلے یہ معمول یہ تھا میاں حضور کا کہ میاں حضور ہوتے تھے، ہم 2-3 لوگ ہوتے تھے، ہم لوگ دوائیں بنا رہے ہوتے تھے، میاں حضور مریضوں کو دیکھتے تھے اور آگے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے ٹیبل پر. یہ ہمارا معمول چل رہا تھا. تو میاں حضور نے ایک دن فرمایا، ہم لوگ بیٹھے تھے، میاں حضور نے کہا تھا کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کسی ایک دن نہ مخصوص کروں لوگوں کے لیے، تاکہ میں لوگوں کو ٹائم دوں. یہ بھی حکم ہوا تھا میاں حضور کو.
تو میاں حضور نے کہا کہ میں اب لوگوں کو ٹائم دوں. میاں حضور کو میاں حضور کو تو سن 2002 میں حکم ہوا تھا. جب دادا میاں کا وصال ہوا تھا نا, اس کے بعد میاں حضور کو حکم ہوا تھا. تو میاں حضور اپنے وقتاً فوقتاً آرام سے آہستہ آہستہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے. سن 2000 اچھا ہوا یہ علامہ یوسف صاحب, وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور اس وقت علماء اہل سنت میں ایک بڑا نام بھی ہے اور ان کی ایک بڑی محنت اور ایک ریاضت بھی ہے. ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں اس وقت علامہ یوسف صاحب اور علامہ مفتی ابو بکر صاحب. تو علامہ یوسف صاحب جو نا ایک دن میرے پاس آئے تھے, گھر پہ آئے ہوئے تھے, ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. تو اس وقت میں نے حزب البحر کا عمل کیا تھا. تو یہ مفتی ابو بکر صاحب کے ساتھ حج پہ چلے گئے تھے یا عمرے پہ چلے گئے تھے, یہ مجھے یاد نہیں ہے. تو وہاں پہ ان کو کچھ بزرگ ملے تھے جو شاذلیہ خاندان کے تھے. تو مفتی ابو بکر صاحب کو اور علامہ یوسف صاحب کو ان بزرگ سے باقاعدہ خلافت و اجازت ہوئی تھی. اچھا, ان بزرگ کا نام تھا ابو الخیر محمد شاذلی, اور 2 بزرگوں کے نام اور تھے, وہ میرے ذہن سے نکل گئے. عرب کے بزرگ تھے, ایک مصر کے تھے اور باقی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ بات ان کو خلافت و اجازت ہوئی. اچھا, جب ان کو وہاں سے خلافت ہوئی تھی نا شاذلیہ خاندان کی, پھر وہ میاں حضور کی بارگاہ میں آئے تھے مٹھائی لے کے اور وہ خوشخبری سنانے کے لیے. تو پھر میاں حضور کو انہوں نے بتایا کہ ہمیں دعا حزب البحر کی اجازت ہوئی ہے. تو میاں حضور نے فرمایا کہ تم دعا حزب البحر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ فرمایا جانتے تو نہیں ہے, بس اجازت ہوئی ہے. جب میاں حضور نے اس کی تفسیر بیان کری تھی نا دعا حزب البحر کی, کہ وہ دین ہے اور آج کا دین ہے, انہوں نے میاں حضور کی رسی کو مضبوطی سے تھام دیا. میاں حضور نے حزب البحر سے پورا اس وقت سلوک بیان کر دیا تھا. آپ اس ٹائم کر چکے تھے؟ میں اس ٹائم کر چکا تھا یہ. اچھا, پھر اس کے بعد سن 2007 تھا یا 8 تھا, پھر مجھے خلافت و اجازت ہوئی تھی. اچھا, جس محفل میں مجھے خلافت و اجازت ہوئی تھی اس محفل میں میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہوئی تھی. اس وقت ہوا یہ تھا کہ محفل چل رہی تھی سالانہ ہماری دادا میاں کی. تو میاں حضور نے فرمایا کہ واجد کا ہے, بلاؤ اس کو. اچھا, اس وقت ہم لوگوں کو کھانا وانا کھلا رہے تھے. اب جب مائک میں اعلان ہوا تو ہم دوڑتے چلے, ہم بنے کا پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب جب میاں حضور کے پاس پہنچے تو میاں حضور نے کہا کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ. میں کھڑا ہو گیا. اب پوری محفل کھڑی ہو گئی. اب میاں حضور نے مائک منگوایا. میاں حضور نے فرمایا کہ باقاعدہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنے تمام سلاسل کی خلافت و اجازت میں واجد کو دیتا ہوں. میاں حضور نے اس وقت تمام خانوادوں کی مجھے خلافت و اجازت دی تھی سن 2007 میں. اس کے بعد میاں حضور نے اپنے گلے کے تمام ہار میرے گلے میں ڈال دیے تھے, اور میاں حضور نے اپنے سر کا تاج اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دیا تھا اور اپنے لیے دوسرا تاج منگایا تھا. جب میاں حضور نے اپنے سر کا تاج میرے سر پہ رکھا تھا نا, اس وقت میں میاں کے قدموں میں گر گیا تھا. اور میں میاں سے پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا میاں میں اس قابل نہیں ہوں, میں یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا, میں یہ بوجھ نہیں سنبھال سکتا, میں اس قابل نہیں ہوں. میرے الفاظ یہی تھے اور میں زاروں قطار رو رہا تھا. پوری محفل یہ اس بات کی شاہد ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ آپ زاروں قطار روتے ہو. میاں پورے طاقت سے آپ کو اٹھا رہے تھے. میاں حضور بھی رونے لگے, پوری محفل رونے لگی. پھر میاں حضور نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا. اب ہمیں تھوڑی سی وہ گھبراہٹ ہو گئی شروع ہو گئی. ہم نے جلدی ہار اتارنے شروع کرے, آہستہ آہستہ کھسک کے میاں صاحب کے ہم باہر جا کے وہیں لوگوں میں جا کے بیٹھ گئے. تو ایسے مجھے خلافت ہوئی تھی. مجھے خلافت ہونے کے 2 سال کے بعد, 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد پھر مفتی ابو بکر صاحب کو خلافت ہوئی تھی. اچھا, جب ان کو بھی خلافت ہوئی تھی تو شاید ان اکیلے کو ہوئی تھی ان کو خلافت. پھر اس کے بعد پھر تمام علماء کرام کو خلافت ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تھا, ورنہ میاں حضور خلافت نہیں دیتے تھے. میاں حضور اس معاملے میں بہت سخت تھے, خلافت کے معاملے میں, اجازت کے معاملات میں. میاں حضور مرید نہیں کرتے تھے کسی کو. اگر کوئی شخص مرید ہونے آتا تھا, میاں حضور کہنے لگے اتنی کیا جلدی ہے تمہیں, کہہ رہے نہیں میاں حضور مرید کر لیں. میاں نے کہا ہم کر لیں گے, جاؤ. وہ بیچارہ چکر لگاتا رہتا تھا. یہ تو اب دادا میاں کی وصال کے بعد پھر میاں حضور نے پھر مرید بھی کرنا شروع کرا, اور خلافت کا سلسلہ بھی شروع ہوا سن 2006 میں. مجھ سے پہلے 2 لوگوں کو خلافت ہوئی تھی, ان کا انتقال ہو گیا, شداد بھائی کا.
اور اس وقت میاں حضور کے سینئر خلفاؤں میں سب سے پہلا نام میرا ہی آتا ہے، اس کے بعد بھی تمام لوگوں کو خلافت اجازت دی۔ اچھا، اس وقت تک میں یہ کام کر کے چھوڑ چکا تھا، سائڈ ہو چکا تھا، میں پھر اپنے ذکر و اذکار کی طرف میں آ گیا تھا، اپنے معاملات کی طرف آ گیا تھا۔ جب دوسرے لوگوں نے آغاز کیا، جب دوسرے لوگوں نے اس رستے کا آغاز کیا، اس وقت میں اس کو چھوڑ چکا تھا، میں اس کو چھوڑ چکا تھا، میں پھر دوسری اس طرف آ گیا تھا اس میں صلاح سے۔ ورنہ آپ یقین کریں کہ میاں حضور ہمارے معاملات میں اتنے سخت تھے کہ ہماری یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میاں حضور سے پوچھنے کی کہ یہ عمل کتنے دن کرنا ہے۔ ایک دفعہ میاں حضور نے مجھے پرچہ دیا، مجھ سے کہا یہ یاد کرنا، میں نے دیکھا، میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ مجھے یاد تو ہے لیکن کرنا کتنے دن، میرے ہاتھ سے پرچہ لے لیا۔ کہہ رہے یہ کیا ہوتا ہے کتنے دن؟ کہہ رہے جب مکمل ہوگا نا تب آنا۔ ہمیں وہ عمل کرنے میں 6 مہینے لگ جاتے تھے، جبکہ اس وقت میں نہ گھر میں آ سکتا تھا، نہ گھر پہ کھا سکتا تھا، نہ گھر پہ سو سکتا تھا، نہ گھر پہ پی سکتا تھا، نہ گھر کی شادیوں میں کھانا کھا سکتا تھا۔ ہمارے چچاؤں کی شادیاں ہمارے سامنے ہوئی ہیں، ان کی شادیوں کا کھانا تک میں نے اپنی شادی کا کھانا نہیں کھایا، اس میں بھی میں پرہیز میں ہوا کرتا تھا۔ میاں حضور اتنے سخت تھے اس معاملات میں۔ اب میاں حضور اتنی سختی نہیں کرتے، لیکن میاں حضور نے پھر جو ذکر و اذکار کے طریقہ کار، ذکر و اذکار سمجھائے، پھر ان کاموں کے طریقہ کار سمجھائے، وہ نایاب ہے۔ اب علم العدد کی جو ہماری کلاسز چل رہی ہیں، یہ سارا علم کیا ہے؟ یہ میاں حضور کا تو ہے، یہ انہی کی تو تربیت تھی، یہ چیزیں میں چھوڑ چکا تھا۔ یہ تو اللہ، ہمارے طاہر ندیم قادری بھائی ہیں، ہمارے پیر بھائی ہیں، انہوں نے بولا کہ واجد بھائی یہ سلسلہ شروع کرو آپ۔ وہ میرے پیچھے لگ گیا تھا 1 ہفتے تک، ہر روز مجھے فون کر کے بولتا تھا نہیں آپ یہ سلسلہ شروع کرو، ہم لوگ دور بیٹھے ہیں، ہم لوگ کیسے سیکھیں گے یہ؟ وہ کراچی میں نہیں ہوتے؟ وہ کراچی، وہ پنڈی بٹیا میں ہوتے ہیں، فیصل آباد میں۔ تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میں آپ کو میاں حضور کی ریاضت بتا رہا تھا، میں چراغ شاہی کا بھی بتاتا ہوں، چراغ شاہی کیا ہوا تھا، وہ کیسے ملا تھا میاں حضور کو۔ میاں حضور کی ریاضتیں یہ تھیں کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر میں ایک سفید رنگ کی چپل ہوتی تھی اور ایک ہرے رنگ کی چپل ہوتی تھی، کیا؟ اور اس وقت میاں حضور کو ان معاملات میں کمال حاصل تھا، اور آج ذرا سا اگر کچھ ہو جائے، میاں حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں راستے میں 98 پڑی ہوئی مل گئی اور ہم جا رہے تھے مزار پہ پڑھائی کرنے کے لیے۔ میاں حضور فرمانے لگے ہم نے 98 ملی، ہم نے 98 جیب میں ڈال لی۔ اب ہمارے دل میں یہ خیال آتا رہا کہ اب ہم یہاں سے فارغ ہو کے چائے پئیں گے۔ تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ جس جب میں مزار پہ پڑھائی کرنے بیٹھا تھا، اس وقت میرے معاملات ہی نہیں کھلے اور میں پریشان ہو گیا کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ میں حضور کہہ رہے ہیں میرے ذہن و گمان میں نہیں کہ وہ سکہ میری جیب میں۔ میں حضور فرماتے ہیں پھر مجھے معاملات، ایک کارروائی ہوئی مجھ پر، تو مجھے بتایا گیا کہ تمہاری جیب میں جو سکہ ہے وہ تمہارے معاملات کھولنے سے روک رہا ہے۔ تو میں حضور فرماتے ہیں میں نے اسے وہ سکہ نکال کے جیب سے وہیں خیرات کر دیا۔ یہ استاد نہیں ہوتے تو ساری زندگی پریشانی ہوتی، استاد کا کمال بے شک میاں حضور کی ریاضتیں عام ریاضتیں نہیں ہیں، آج کے دور میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں کبھی آپ کو میاں حضور کی پرانی تصویریں دکھاؤں گا کہ میں بھی بہت صحت مند ہوں، کیا میں بھی بہت صحت مند ہوں، مجھ سے بھی زیادہ دبلے پتلے تھے میاں حضور، میں دکھاؤں گا ضرور آپ کو، اور آپ یہ بولیں گے کہ واجد بھائی آپ ہی کھڑے میں لگ رہا ہے، لگتا یہی ہے۔ ہاں، جبکہ وہ تصویر سن 1978 کی ہے، آپ میاں صاحب کی جوانی 80 کی تصویر جی۔ کی جوانی لگتے ہیں بالکل آپ۔ ابھی جس ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب یہی بولتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو کمنٹس میں یہ کہا ہے کہ میاں حضور نے آپ کی صورت میں اپنی عمر کو بڑھا لیا، یہ ان کی محبتیں، یہ ان کی محبتیں۔ اچھا، میاں حضور شاذلیہ خاندان پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے پہلے۔ ہاں، میاں حضور کے ساتھ ایک دفعہ ہوا یہ کہ ایک بزرگ تھے،
ان کے پاس یہ چراغ شاہی خاندان تھا. اچھا یہ چراغ شاہی ایک چراغ ہے, ٹھیک ہے. اب میرے ذہن سے نکل گئی یہ بات کہ یہ 9 چراغ ہیں یا 11 چراغ ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ 9 چراغ ہیں یا 11 چراغ ہیں. اچھا جن جگہ پہ یہ چراغ ہوتا ہے وہ شاذلیہ کا مرکز ہوتا ہے. یہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے نہیں سب مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں دنیا میں کہیں. میاں حضور نے مجھے باقاعدہ دکھائی بھی تھی وہ جگہ کہ جہاں جہاں وہ چراغ موجود ہیں. اچھا جن بزرگ کے پاس جو چراغ تھا نا, جب ان کا آخری وقت آیا, جب ان کا وصال ہوا, وہ اب وصال ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا. ان کا نام تھا, ان کے بیٹے کا عمران نام تھا. تو ان سے کہا کہ یہ میرے جو تبرکات ہیں نا, یہ سلسلے کی جو امانت ہیں, یہ تم لے جا کے حکیم صاحب کو دے دینا, میاں حضور کو. میاں حضور سب سے پہلے حکیم صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے, اور یہ میاں حضور کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ علماء کرام کی وہ ہے محبت جو میاں حضور کہتے ہیں, ورنہ میاں حضور پہلے حکیم صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے. تو انہوں نے روحانیت کی دنیا میں میاں حضور حکیم صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ راز کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, نہیں چھوڑو. تو میاں حضور جب ان بزرگ کا آخری وقت آیا نا, تو انہوں نے کہا یہ حکیم صاحب کو دے دینا جا کے. اب ان کا وصال ہو گیا. اب جب وصال ہوا نا, تو ان کے جو صاحبزادے تھے نا, ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی. اچھا ان کی زندگی کے جو ان کے ماتے جو جنات تھے, جو ان کے معاملات تھے نا, پھر وہ جو نا ظاہر ہو گئے. وہ ایسے ظاہر ہوئے کہ لوگوں کو, گھر والوں کو نظر آنے لگے, پریشان کرنے لگے. ان کے پورے گھر کو تہس نہس کر دیا. پھر ان کو خیال آیا کہ یار مجھے میاں حضور حکیم صاحب کا کہا تھا. پھر وہ تبرکات لے کے میاں حضور کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے. جانتے نہیں تھے؟ نہیں جانتے نہیں تھے وہ. اچھا میں اس وقت دواخانے پہ تھا. اچھا میری ڈیوٹی یہ ہوا کرتی تھی کہ میں دواخانے کی صفائی کرتا تھا, دوائیں بناتا تھا, مریضوں کو دیتا تھا, ٹوکن دیتا تھا, یہ کرتا تھا میں وہاں پہ. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک شخص آیا, یہ پورا ڈھک کر لے کر آیا ہے چراغ شاہی اور کچھ تبرکات تھے. وہ لا کے اس نے رکھا. اس نے کہا مجھے حکیم صاحب سے ملنا ہے اور آپ ان کو پیغام دے دیں. خیر ان کو پیغام دے دیا میاں حضور کو. اچھا وہ میاں حضور نے ان کو دیکھا, ان کے معاملات کو میاں حضور, بس ان کی میاں حضور کی توجہ پڑنی تھی, ان کے معاملات بالکل کلیئر ہونے شروع ہو گئے. ان کے جتنے بھی معاملات تھے نا, جتنے بھی وہ چیزیں تھیں نا, وہ ساری کی ساری سب بن کے کھڑی ہو گئی اس وقت. انہوں نے کہا تھا یہ آپ کی امانت ہے اور یہ آپ کو سپرد کیا, اور ایک ڈائری دے کر گئے تھے میاں حضور. اب وہ ڈائری میں کیا تھا, وہ ڈائری میں نے پڑھی ہے, پوری ڈائری پڑھی ہے میں نے. اچھا میں نے ڈائری پوری پڑھنے کے بعد ایک نشست ہماری چل رہی تھی علماء کرام کی وہاں پہ مرکز میں جمعے والے دن. تو میں نے اس ڈائری کا ذکر کر دیا. کس سے؟ مفتی ابوبکر صاحب سے اور علامہ یوسف صاحب سے, کیونکہ یہ میاں کے قریب تھے. اب جب میں نے ان سے ذکر کیا نا, میں نے کہا ذرا میاں حضور سے نا ڈائری کا پوچھنا. اچھا وہ میاں حضور سے ڈائری کا پوچھا, میاں حضور میری شکل دیکھی ہوں کر کے, مجھے انہوں نے غور سے دیکھا, خاموش ہو گئے. تو کہہ لیں گے ہاں میں بتا دوں گا تمہیں. تو میں نے ان کو بولا مفتی صاحب کو, میں نے کہا پاپا کے پیچھے لگ گیا ہوگا. تو خیر پھر پاپا نے شفقت کی, تو پاپا نے ان کو وہ ڈائری دکھائی. ڈائری میں پتہ ہے ان بزرگ کے مشاہدات لکھے ہوئے تھے. ان بزرگ کے مشاہدات کیا تھے, آج بھی ڈائری میرے پاس ہے وہ. ہاں مطلب آپ کے پیچھے پڑ گئے. نہیں میں اب وہ ڈھونڈنا پڑے گی کہاں رکھی ہوئے, ہے میرے پاس ہی. آئی نا بس سمجھ, اس میں ان کے مشاہدات تھے. میں آپ کو ایک دو مشاہدات بتا دیتی ہوں. خیر عام لوگوں میں یہ بات کرنے کی نہیں ہے, میں مخصوص بتاؤں گا ڈھکے چھپے الفاظوں میں. اس میں مشاہدات ان کے یہ لکھے ہوئے تھے, جو کاروائیاں ان پہ ہوتی تھی نا روحانیت کی, ان منزلوں میں جو وہ سلوک کی منزلیں ان بزرگوں نے طے کری تھیں, ان کے ساتھ ساتھ جو مشاہدات ہوتے وہ تحریر کر لیا کرتے تھے. اس میں باقاعدہ طور پہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی نے بنفس نفیس آ کر مجھے پوری اپنے سوانح حیات لکھوائی ہے. اور جب آپ مجھے سوانح حیات لکھوا رہے تھے تو اسی وقت حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کی آمد ہو گئی. اور ایسے تقریباً 1000 مشاہدے اس میں لکھے ہیں ان کے ان بزرگ. ابھی میں نے صرف ایک بتایا آپ کو. یہ وہ نہیں جو خیالوں میں ہو رہا ہے,
یہ وہ نہیں جو آنکھ بند کر کے ہو رہا ہے، کھلی آنکھوں یہ وہ ہو رہا ہے جو سب دیکھ رہے ہیں۔ سب دیکھنے کو کھلی آنکھوں اس ڈائری میں ایک بات اور لکھی ہوئی تھی، اس ڈائری میں ایک بات اور لکھی ہوئی تھی، وہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ اس وقت حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ امریکہ کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اولیاء وصال کے بعد بھی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ وصال یہ کیا ہوتا ہے؟ پردہ فرمانے کا۔ ہاں بس اللہ جسے چاہتا ہے نا اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ روحانیت کی دنیا جو نا آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں روحانیت کی دنیا میں اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں نا کہ روحانیت کی دنیا کے کیا کیا معاملات ہیں، آپ بولیں گے واجد بھائی بس۔ لوگ تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جی اتنے ابدال ہیں تو اتنے کتب ہیں تو اتنے یہ ہیں تو اتنے یہ ہیں اتنے وہ ہیں، بس صرف، جبکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ان کے باقاعدہ طور پہ ظاہری بھی نام ہے اور ان کے باطنی بھی نام ہے، ان کا پورا ایک شیڈیول ہے، ان کی پوری ایک ترتیب ہے روحانیت کی دنیا کی۔ آپ روحانیت کو کیا سمجھتے ہو؟ آپ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکتے ہو کیا؟ کوئی قلب انسانی کر سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں کر سکتا سر، سوا سرکار دو عالم کے۔ اور ان تمام ڈیوٹی والوں کا مرکز جو ہے نا، منبع جو ہے، وہ درباری رسالت ہے۔ اب لوگ درباری رسالت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی یہ پڑھ لو درباری رسالت تک رسائی ہو جائے گی، جی یہ پڑھ لو تو درباری رسالت تک رسائی ہو جائے گی، جی یہ پڑھ لو۔ کیا پڑھنے سے درباری رسالت تک رسائی ممکن ہے؟ اور جو لوگ ساری زندگی نماز و قرآن پڑھ لیں، سر ایک محل آپ نے دیکھا ہے کیا؟ آپ ان سب کو بتا سکتے ہو کہ وہ محل کس جگہ پر موجود ہے، کہاں موجود ہے، کیسے موجود ہے، اور میں کیسے گیا تھا اس راستے پر؟ اور ایک میں اتنی موٹی کتاب دے دوں گا اس میں پورا لکھا ہوا ہو، آپ کس کا فالو کرو گے؟ اس شخص کو جو وہ محل جانتا ہوگا یا اس کو جو وہ کتاب لے کر آ رہا ہوگا؟ وہ شخص جو نہیں جانتا ہو۔ اچھا یہ سارا ایک ترتیب وار ہے۔ درباری رسالت کے بعد درباری رسالت میں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جن صحابہ کرام کی، وہ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت شیخ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار آتا ہے۔ جس طریقے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سرکار دربار غوثیت آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی پوری نشستوں کے اندر ایک بات کا ذکر کیا تھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا تھا کہ میرے 4 یار ظاہری ہیں اور 4 یار باطنی ہیں۔ پھر میں نے کہا تھا کہ 4 شریعت کے پیر ہیں، 4 طریقت کے پیر ہیں، 4 حقیقت کے پیر ہیں، 4 معرفت کے پیر ہیں، 4 وحدانیت کے پیر ہیں۔ اگر ہم شریعت کے پیر کی بات کرتے ہیں نا 4، تو 4 شریعت کے پیر جو نا وہ چاروں امام ہیں۔ کون چاروں امام؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہیں؟ 4 شریعت کے پیر ہیں۔ اچھا طریقت کے پیر وہ ہیں 4 جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن ہیں۔ حضرت حسن بصری، آئی بات سمجھ میں، اور کمیل بن زیاد، اور حسن بصری ہے، کمیل بن زیاد ہیں، تو میں نام اور بتاتا ہوں ابھی میرے ذہن میں آ جائے گا۔ اور حقیقت کے جو 4 پیر ہیں نا، وہ چاروں فرشتے ہیں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ کون ہیں؟ یہ حقیقت کے 4 پیر ہیں. اور معرفت کے جو 4 پیر ہیں وہ چاروں خلفائے راشدین ہیں، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن طالب. یہ معرفت کے 4 پیر ہیں. اور وحدانیت کے جو 4 پیر ہیں نا، یہ وہ 4 نبی ہیں جو صاحب کتاب تھے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پہ توریت نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام جن پہ انجیل نازل ہوئی، جن پہ زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ قرآن مجید نازل ہوا. یہ وحدانیت کے 4 پیر ہیں. ان کی دور حاضر کے اندر روحانیت کی دنیا کے اندر آج بھی تصرفات قائم ہیں، اور انہی کے اس سے ہی یہ معاملات چلتے ہیں. یہ روحانیت کی دنیا جو ہے نا یار، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے یہ بفر زون، ٹھیک ہے. یہاں کا تھانہ الگ ہے، یہاں کے معاملات الگ ہیں، یہاں پہ کرائم ہوتے ہیں، اور یہاں پہ پولیس ہے. اچھا پولیس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی سپاہی ہے، کوئی کانسٹیبل ہے، کوئی ASI ہے، کوئی SHO ہے، کوئی DSP ہے، کوئی SP ہے، کوئی DIG. سارے ایک پوری کڑی بنی ہوئی ہے، پوری ایک ترتیب ہے. آئی بس سمجھ میں. یہ تو دنیا کا قانون ہے. تو کیا تمہارے رب کا قانون نہیں ہے؟ روحانی ایڈمنسٹریشن ہیں؟ روحانی ایڈمنسٹریشن. اچھا میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. جب میں نے میٹرک پاس کیا تھا نا، تو ہم جو اسکول کے جو دوست تھے 3-4، ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آرمی میں جائیں گے. کیا ہم گئے انٹرویو دینے گئے. اچھا ہوا یہ، ہم جب انٹرویو دینے گئے ہم نے سب کچھ کرا. اب وہ جب تصویریں جمع کرائی نا، اب جب میں نے تصویر جمع کرائی نا، اس وقت میری آنکھیں بند آ گئیں. تو کہہ رہا آپ کی تو آنکھیں بند ہیں. میں نے کہا یار میں تو آنکھیں کھلی ہوئی تصویر لے کر آیا تھا. کہہ رہا دیکھو جب میں نے دیکھی تو واقعی آنکھیں میری بند تھیں. اور اس دن آخری تاریخ تھی وہ جمع کرانے کی. تصویر کھنچوا نہیں سکتے. ہاں جو میرے ساتھ لڑکے تھے نا، ان کا اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا، ان کی سلیکشن ہو گئی، ان کا سب کچھ ہو گیا، ہمارا ہوا ہی نہیں. اب جب میں پاپا کے پاس آیا تو مجھے زور زور سے کے ہنسنے لگے، کہنا کر لی اپنی خواہش پوری. تو میں تو کچھ اور کرنا ہے. ہاں وہ آج بھی بیچارے آرمی میں پھنسے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھنسانے والے واجد تم ہی ہو. ہاں تو ہمارا نہیں ہوا، ان کا ہو گیا تو وہ چلے گئے تھے. ہمارے ساتھ تو ایسے سے معاملات ہوئے تھے. لیکن روحانیت کی دنیا ایک پر اسرار دنیا ہے، عجیب دنیا ہے. اچھا جو سلاسل کے لوگ ہیں نا، جو سلاسل کو سمجھتے ہیں، خانوادے کو سمجھتے ہیں، وہ ان رستوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. چراغ کا کیا ہوا؟ مجھے دیکھا ہے. ہاں چراغ شاہی جب میاں حضور کو ملا تو میاں حضور بہت خوش. میاں حضور نے مجھے بلایا کہ واجد ادھر آؤ، یہ چراغ اٹھاؤ اور یہ اندر رکھ کر آؤ. اچھا جب اندر لے آ کے رکھا، میاں حضور مطلب پہ مریض ہو دینے لگے. جب فارغ ہو کر آئے مجھ سے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کیا ہے یہ؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ کیا ہے؟ کہہ رہے یہ چراغ شاذلیہ خاندان کا. میں نے کہا اس میں ہے کیا؟ جب میں نے غور سے دیکھا نا تو کہنے لگے کہ چراغ اس کے اندر نا منہ مبارک آئے تھا، کچھ نہیں. کہہ رہے ہیں اس میں ظاہر ہوگا. ہاں وہ ایک چراغ ہے ایسا کہ اچھا چراغ شاہی کے اوپر ڈیوٹی کس کی ہوتی ہے؟ جو شہنشاہ جنات ہوتا ہے، جن کا نام بختانوش ہے. وہ اپنے ہاتھوں میں ان چراغوں کو اٹھائے ہوئے، وہ اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے. وہ ہمارے گھر میں موجود ہے، حفاظت کر رہے ہیں. وہ حفاظت ہے. میاں حضور کی ان کے ساتھ ملاقات کری تھی. اس چراغ کا مطلب تھا کہ میاں حضور کو شاذلیہ خاندان کی سرپرستی ملنی تھی یہاں پر یہی الفاظ پاکستان کے اندر، اس دور کے اندر، اس وقت میں، یہی الفاظ پاکستان پاکستان میں، اس دور میں، اس وقت میں. اور آنے میں والے وقتوں میں بھی. اس کو قید نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سربراہی ملی ہے. مرکز تو یہی ہوگا نا سر. ہاں مرکز یہی ہے، یہی ہوگا نا. مرکز شاذلیہ خاندان کا یہی ہے، ہوگا. میاں حضور.
اور یہ سارے ستارے جتنے بھی علماء کرام جو شاذلیت اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ اسی چاند اسی کے حصے ہیں، یہ ستارے انہی کی روشنیاں ہیں. یہ جتنے بھی ستارے چمک رہے ہیں نا دنیا میں اس وقت علماء کرام کی اس سے، یہ ساری روشنی مرکز کی ہے، میاں حضور کے فیض کی. اس کے بعد میاں حضور کی کیفیات تھی اس میں کچھ چینج آنے لگے؟ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. چراغ شاہی ملنے کے بعد میاں حضور میں سب سے پہلی تبدیلی تو یہ آئی کہ میاں حضور شفیق تو تھے ہی، اور اتنے ہو گئے کہ ان شخص کو بولا کہ حزب البحر 120 بار پڑھنی ہے. انہوں نے کہا میاں 120 نہیں پڑھ سکتا، 40 پڑھ لوں. میں نے کہا 40 پڑھ لو. میاں 40 نہیں پڑھ سکتا، 20 پڑھ لوں. اچھا 20 پڑھ لو. ورنہ ہمیں یہ نہیں تھا. میری حزب البحر 1.25 لاکھ ہو گئی ہوگی. بھائی اجازت کس کی ہے؟ یہ دیکھو، اجازت دیکھی جاتی ہے نا. ہاں آپ ایک دفعہ پڑھ لو میاں کے کہنے سے. بھائی حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب آپ قطب الدین بختیار کاکی سے ملے تھے، آپ نے فرمایا بابا صاحب کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور 14,000 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا ماشاء اللہ، اچھا آج ایک تسبیح پڑھنا. کیا ایک تسبیح پڑھنا؟ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک تسبیح پوری رات مجھ سے نہیں پڑھی گئی. کیا ایک تسبیح نہیں پڑھی گئی؟ اور کہاں 14,000 پڑھتے تھے آپ کے قدموں میں آگے گر گئے تھے. آپ نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا کہ ہاتھ مار کے کہ فرید 90 برس میں نے برباد کیے. جب بیعت ہوئے اور حقیقت 90 برس کی ریاضت اور ایک، اور آپ کی اپنے شیخ سے ملنے سے پہلے یہ کیفیت تھی کہ آپ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے سورہ اخلاص پڑھتے تھے نا، اس درخت پہ چڑیاں جو چہچہا رہی ہوتی تھیں، جب آپ میں خلل پیدا ہوتا تھا آپ یوں دیکھتے تھے چڑیاں گر جاتی کہ مر جایا کرتی تھیں. جب آپ پڑھ کے فارغ ہوتے تھے نا، آپ چڑیوں کو اشارہ کرتے تھے، چڑیاں زندہ ہو کے اڑ جایا کرتی تھیں. یہ بھی کیفیت تھی. یہ اس وقت کیفیت تھی کہ جب اپنے شیخ سے نہیں ملے تھے. نہیں ملے. اور یہاں تو لوگ شیخ سے ملنے کے 1 مہینے کے بعد ہی کامل ہو جاتے ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی ریاضتوں میں گزار دی. اب میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے کہا جب ہم سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کریں گے اس میں آپ نے اپنے آپ کو مخصوص کرنا ہے ایک کمرے کے اندر. اب لوگ کہہ رہے ہیں لو ہم تو جاب کرتے ہیں، ہم کمرے میں کیسے مخصوص کر دیں گے؟ ابھی بھائی جب 2-3 گھنٹے تم پڑھو گے تو کمرے کے اندر ہی بیٹھ کے پڑھو گے نا، آفس میں تھوڑی پڑھو گے. لیکن آپ نے اجازت دے دی تھی. ہاں پھر آپ نے اجازت دے دی. ہاں تو کیا کرے بندہ؟ بھائی ہم آسانی کے لیے ہے نا. آپ نے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ رات میں پڑھنا. پھر آپ نے کہا تھا کہ رات مغرب کے بعد ہو جاتی ہے، جس کو سہولت ہے وہ مغرب کے بعد پڑھ لے، عشاء کے بعد رات میں پڑھنا ہے. رات میں پڑھنا ہے. اور کیا آسانی چاہیے؟ اب میں آپ کے بدلے کی تو نہیں پڑھ رہا ذرا کہ حضرت اب آپ پڑھ کے پھر مجھے دے دیے گا. کون سا نقش؟ باموکل جو نشر 15 کا نقش باموکل نشر سمجھ لیں کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر جو کام ہے نا اس کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو باموکل جو نقش ہے نا، جو 45 کا جو نقش ہے، یہ آپ کی روحانیت میں ترقی کے لیے ہے. یعنی کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا، جو کچھ کر رہے ہیں نا، وہ چیز ضائع اور رجت میں نہیں آئے گی. ہاں سارے عمل جی، آپ کے سارے کیا سی 4 ہی تو ہیں گنتی چندی کے. ہاں بھائی ایک پریکٹس کر رہے ہو آپ لوگ، سورہ قریش پڑھ رہے ہو اور 45 کا نقش لکھ رہے ہو، اور چوتھا کام کیا کر رہے ہو؟ آپ چوتھے کام میں صرف میتھولوجی سن رہے ہو بس. ہاں سورہ قریش 313 مرتبہ. اچھا مجھ سے اس نے ایک سوال کیا تھا، مجھ سے کہہ رہا حضرت یہ بتائیں کہ سورہ قریش 313 مرتبہ. اچھا یہ طاہر ندیم قادری کا ہی سوال تھا، ہم ایسی بات کر رہے تھے تو کہنے لگے حضور آپ نے 313 کی زکوٰۃ ادا کروا رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں زکوٰۃ تو نہیں. کہہ رہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. تو پھر یہ 313 ہی کی تعداد کیوں ہے؟
اچھا، یہ 313 کی تعداد میں نے اس لیے رکھی کیونکہ یہ میرا اپنا پریکٹیکل میں رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں 3125 مرتبہ روزانہ سورہ قریش پڑھتا تھا، 3125 میں نے 6000 بھی پڑھی ہے، اللہ 6000 مرتبہ روزی پڑھی ہے میں نے اس کو. آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ مجھے تقریباً 7-8 گھنٹے لگتے تھے. 313 مرتبہ پڑھنے 45 منٹ لگتے ہیں ہمیں. جی، معمول روانی آ جاتی ہے نا پھر آپ کے اس میں. آپ حفظ الغیر آپ ابھی پڑھ لو 15 منٹ میں، جب آپ کو حفظ ہو جائے گی، زبان ہو جائے گی، آپ 10 منٹ پہ آ جاؤ گے، پھر آپ 9 منٹ پہ آ جاؤ گے، پھر آپ 8 منٹ پہ آ جاؤ گے، پھر آپ 5 منٹ پہ آ جاؤ گے. روانی جب آ جاتی تو میں نے یہ کہا، میں نے کہا میں ایک دفعہ 3125 کا اس کا عمل کر رہا تھا. جب میرا عمل مکمل ہوا تھا نا، تو جب میں میاں حضور کی بارگاہ میں گیا تھا تو میاں حضور نے مجھ سے فرمایا تھا کہ 313 مرتبہ پڑھو اور انتظار کرو کہ آگے کیا حکم ملتا ہے. کیا تو جو انتظار کا جو میرا وقت تھا نا، ٹائم ڈیوریشن جو تھا، وہ 40 دن لگے تھے پورے انتظار کرنے میں. تو اس 40 دن میں نے صرف 313 مرتبہ پڑھی تھی. نچوڑ آپ نے ہمیں دے دیا ہے. وہ نچوڑ میں نے اپنی زندگی کا آپ کو دے دیا سبحان اللہ، جزاک کہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے آگے حکم کے انتظار کے لیے. آگے جیسی حکم ملتا ہے، جیسی کوئی بات سامنے آتی ہے تو میں انشاءاللہ وہ پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دوں گا. میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر رہا. ہاں، ابھی دلی میں FIR نہیں ہے. اور ترک جلالی کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا. میں نے تو یہاں تک دے دیا ہے کہ اچھا کچھ لوگ ترک جلالی و جمالی دونوں کر رہے ہیں، کریں، اچھی بات ہے، جسم کو عادت پڑے گی. کوئی جمالی نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں. ارے کوئی جلالی نہیں کر رہا کوئی. اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں حضرت ہم بتائیں کہ پرہیز میں سگریٹ پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے. میں نے کہا بھائی پی لو لیکن پڑھتے وقت مت پینا. ہاں، کہیں بعد میں بولو حضرت آپ ہی نے تو اجازت دی تھی. پوچھنے میں تو ایسا ہاں. پوچھ رہے ہوتے ہاں. ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا 20 دن ٹائم ہوتا ہے، ہم 20 دن پڑھ لیتے ہیں، 20 دن چھوڑ دیتے ہیں، 20 دن نہیں پڑھنے کے بعد نہیں، اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے. آپ کا ایک دن دوسرے دن سے ایسے جڑا ہوا ہے جیسے ایک زنجیر، ایک کڑی دوسرے کڑی سے جڑی ہوئی ہے. اگر ایک کڑی دوسرے کڑی سے جڑ کے پوری زنجیر بن رہی ہے، بیچ سے ایک کڑی نکال دو، وہ زنجیر رہے گی؟ نہیں رہے گی. اگر آپ کا دن کوئی گیپ ہوتا ہے نا تو اس کی مثال ایسی ہے، آپ نے پھر زنجیر دوبارہ بنانی ہے. اگر دوسرے دن زیادہ پڑھ لیجیے تو نہیں بنے گی. ایک دن چھوڑ دیے 313 مرتبہ کی تعداد مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر لا تعداد جتنا چاہو پڑھ لو. اب سورہ مزمل میں پڑھتا تھا 120 مرتبہ روز. اب ہوا یہ کہ میاں حضور نے مجھے بلایا تو مجھ سے کہا کہ اب سورہ مزمل 120 نہیں پڑھنا، اب سے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا، میں ڈر گیا. میں نے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ جس سے آپ ناراض ہو گئے. کہہ رہے نہیں تم ابھی 11 مرتبہ پڑھو، بس جاؤ. اب ہمیں عادت تھی، اب میاں کا حکم تھا، پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. اب ہم نے کیا کرا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی. پہلی رکعت میں 60 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لی، دوسری میں 60 مرتبہ پڑھ لی. آئی بس سمجھ میں. اب ایسے میرے تقریباً 2 مہینے گزر گئے. میں نے مجھے بلایا، کہہ رہے کہ تم کیا کر رہے ہو. میں نے کہا نہیں، میں تو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ رہا ہوں. کہہ رہے اچھا، اور جو نماز میں پڑھ لو. میں نے کہا وہ نماز میں پڑھ رہا ہوں. پھر مجھ سے کہنے لگے اب 360 بار پڑھنا. پھر 360 بار پڑھوائی ایک دن میں. 120 کی تعداد، شروع میں تعداد 40 سے 92، 92 سے 117 مرتبہ، 117 سے 120 مرتبہ، 120 مرتبہ سے 360 مرتبہ. یہ سورہ قریش اس کے لیے جگہ ایک ہی ہونی چاہیے یا بندہ کہیں چلا جاتا ہے تو اس کو مجبوری کی حالت میں اگر بندہ کہیں دوسرے شہر چلا جاتا ہے یا دوسرے گاؤں چلا جاتا ہے تو وہ وہاں پڑھ لے، یا مسجد میں ہوتا ہے تو وہ مسجد میں اس کو پڑھ لے. اگر اس دوران یعنی کہ مغرب سے لے کے صبح تک وہ سفر میں ہو وہ سفر میں پڑھ لے وضو کر کے. اس کے لیے سارا کرنا ضروری ہے. اللہ نے آپ کا احسار کر دیا، آپ کیا کرو گے. اب سردی و گرمی سے ہم نے محفوظ کر دیا تو احسار تمہارا اللہ نے خود باندھ دیا. سورہ قریش کو بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں.
जिस दिन लोग सूरह कुरैश को समझ लेंगे ना उस दिन सब कुछ पढ़ना छोड़ देंगे सूरह कुरैश के चक्कर में। इसकी रुख इसका रुख किससे मदीना मुनव्वरा की जानिब रख लें। हाँ, सूरह कुरैश बामौकल भी पढ़ी जाती है, सूरह कुरैश सादी भी पढ़ी जाती है। सूरह कुरैश 45 के नक्श के जो मौकलान हैं ना उन नामों के साथ एक ख़ास तरतीब के साथ भी पढ़ी जाती है। 45 के नक्श जो 15 का नक्श है ना, ये 15 का नक्श और सूरह कुरैश समझ लें कि इनका ताल्लुक ऐसे है आपस में। ये आपने इरशाद फरमाया था, इसके बाद में बताऊंगा। हाँ। ये इरशाद फरमाया था ना कि अब 1100 तरीके कार हैं, जी बताऊंगा। 1100 तो इसके ज़ाहिरी हैं और सूरह कुरैश वो खैर बात की बातें छोड़ते हैं उसको। अगर आप डॉट की प्रैक्टिस ही देखते हैं ना तो आप प्रैक्टिस के बाद ही सूरह कुरैश पढ़ सकते हैं। अच्छा, डॉट को देखते हुए पढ़ सकते हैं? क्या जी? डॉट को देखते हुए पढ़ सकते हैं? तो डॉट को देखते हुए इतना होश होता है आपको क्या क्या सूरह कुरैश पढ़ें? आगे पीछे जो है ना जो हट जाती है तो वो उसको देखते हुए जो है ना जब तवज्जो हट जाए तो एक दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ लें, फिर तवज्जो कर लें। रूहानियत में तरक्की के लिए घर के देखो एक बार याद रखना, जो शख्स सूरह कुरैश पढ़ता है ना वो मुझसे ये ना पूछे कि हम कारोबार के लिए क्या पढ़ें। जरूरत नहीं है, सब चीज़ इसी में है। अगर वो थोड़ा सा भरोसा कुछ दिन कर लेता है ना उसको कुछ भी पूछने की ज़रूरत ही नहीं। अपने रोज़ी रिस्क के मामले में, अपने घर के मामले में, तस्खीर के मामले में उसको ज़रूरत ही नहीं कुछ कहने की, कुछ पूछने की। सूरह कुरैश ऐसी चीज़ है, इसमें तस्खीर भी है और तस्खीर खलाइक है। आप चाहते हो ना कि लोग आपसे मोहब्बत करें, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत हो, तो आप सूरह कुरैश का अमल कर लें। तब चलते चलते जो है बीच में रुकावट आ जाती है, बीच में कोई ना कोई जब रुकावट आए, जब याद आए तब पढ़ लें। तो अभी एक पोस्ट में देख रहा था किसी साहब की थी, उन्होंने मोटापे का इलाज सूरह कुरैश से बताया कि सूरह कुरैश को पढ़ के वो तरीका था पूरा, आप अपना मोटापा पर भी कम कर सकते हैं। इससे बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपको तरीके पता हैं तो। मियाँ हुजूर को इसके साथ साथ 7 नगीने मिले थे। नगीने समझते हो? नहीं, सिलसिले के। मैं समझ गया, उसका पहुंच गया था सिलसिले के लगे। पत्थर के समझ लेते हुआ ये नहीं, पत्थर के नहीं, कि सिलसिले के लगे। मियाँ हुजूर के पास वो 7 जैसे हीरा होता है ना, हीरा, इस तरीके से 7 नगीने मियाँ हुजूर ने मुझे दिखाए थे, मैंने अपने हाथ में लेके देखे थे बाकायदा वो। और मुझे नहीं पता कि और किसी ने देखे हों या ना देखे हों, मुझे नहीं लगता किसी ने और देखे हों। जब वो मियाँ हुजूर को मिले थे ना उस वक्त मियाँ हुजूर ने सबसे पहले मुझे बुला के मुझे दिखाया था, मुझे बताया था। वो क्या है उसके बारे में मैं तफसीली बताऊंगा कि एक एक ख़ानदान, वो कौन कौन सा ख़ानदान है, वो किन किन बुज़ुर्गों की अता से वो मिला है। और वो मिले थे मियाँ हुजूर को दरबारी रिसाला से, वहाँ से मियाँ हुजूर को मिले थे ये बाकायदा। और जब मियाँ हुजूर हथेली पे रखे हुए थे ना, चांद और सूरज की रोशनी भी मानन पड़ेगी उसके आगे, ऐसे थे वो जब मैंने उसको देखा था। मियाँ हुजूर के बड़े राज और इसरार मैंने अपने सीने में दफन किए हैं, लेकिन इतना ही बताया जाए जितना लोगों को हजम हो जाए, वरना फिर ये लोगों के लिए नुकसानदेह। हाथी की खुराक चूंटियों को ना खिलाई जाए। हाँ, हाथियों की खुराक चींटियों को ना खिलाई जाए। मतलब वो जो आप इरशाद फरमाते आपने कहा बस वो मियाँ हुजूर जो हैं वो रूहानियत में हकीम मशहूर है। हाँ, उसके हवाले थोड़ा सा वो सर एक लक़ब है, एक इस्म है। मैं हुजूर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, जब ये कैमरा बंद होगा ना फिर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। नहीं फिर भी बताएंगे। ये वो था कि जो लोग मियाँ हुजूर की रूहानियत से इस्तिफ़ादा हासिल करें, मियाँ हुजूर की रूहानियत से अपनी तरबियत मुकम्मल करें, जो लोग ज़ाहिरी मियाँ हुजूर के करीब नहीं हैं, ये उन लोगों के लिए था।
یہ ان لوگوں کے لیے وہ بات تھی. حضرت آپ نے کئی جگہ ویڈیوز میں دو تین جگہوں پہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو شجرے کا علم بھی عطا کیا گیا. شجرے کا علم ایک بہت وسیع علم ہے, لوگ اس سے غافل ہیں. میں اصل میں ایک شجرے کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ حنفیہ روح جذبیہ, یہ کیا شے ہے؟ اگر آپ مطلب کیمرہ بند ہونے ایک بات سمجھانا چاہیں تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ کہ کیونکہ شجرے کی بھی سلاسل کی بھی ایک ترتیب ہے. اچھا, ہم صرف چیدہ جانتے ہیں جو مشہور ہیں, اور جو ایسے ہیں جو روحانیت کی دنیا میں ایک مقام رکھتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں, جسے بکتاشیہ سلسلہ ہے, دروسیہ سلسلہ ہے. آئی بس سمجھ میں, ایسے بہت سلاسل ہیں جو محفوظ پوشیدہ کر دیے گئے. یہاں پہ ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور بھی لوگ وابستہ ہیں آپ سے, اس میں بھی سن رہے ہیں آپ سے. پوری دنیا کے اندر کئی سلاسل سے وابستگی, کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے سلسلے کے ہوتے ہوئے مختلف سلاسل کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں سے فیض حاصل کر کے اپنے سلسلے میں تو رہتے ہی ہیں, لیکن دوسرے سلاسل سے اکتساب فیض حاصل کر لیتے ہیں, چاہے وہ اذکار کی صورت میں ہو, توجہ کی صورت میں ہو, یا بیت برکت کی صورت میں ہو. تو کیا ان کا حصہ وہاں پہ بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے بارے میں کہ آپ نے کم و بیش شاید 300 جگہ پہ یا 700 جگہ پہ بیت طلب لی تھی, بیت برکت لی تھی مختلف بزرگوں سے, جس کو تعلیب کہتے ہیں, جس کو طالب کہتے ہیں, بیت طلب کہتے ہیں. تو اب میں اگر اپنی بات کرتا ہوں نا, میں نے اپنی پوری زندگی میں میاں حضور کے علاوہ کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھا. جو کچھ بھی دیکھا نا وہ انہی میں دیکھا. ان سے ہٹ کر اگر مجھے کچھ دکھایا گیا تو میں نے نہیں دیکھا. اس جملے کو سمجھیے گا کہ انہی نے دیکھا, اس جملے کو سمجھنا ہے. ان سے ہٹ کر اگر دکھایا گیا تو میں نے نہیں دیکھا. ایک دفعہ میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا کہ میں پڑھتے پڑھتے نا اونگ آ گئی مجھے. اچھا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جو نا اپنی والدہ سے جو نا لڑ رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, جیسے حجت کر رہا ہوں ان سے کسی بات پہ. تو ان کے, ہماری والدہ کا, جو چھوٹی والدہ ہے ہماری, ان کا انتقال ہو گیا, تو ان سے میں اس کی حجت کر رہا ہوں. تو وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ تو اپنے باپ کو جا کے بتا. کیا اپنے نہیں, انہوں نے یہ الفاظ کہے اس مشاہدے کے اندر کہ تو اپنے باپ کو جا کے بتا یہ بات کہ جو تو ہم سے کر رہا ہے نا. اچھا, پاپا ایک کمرے میں ماما ایک کمرے میں بیٹھی ہماری, دوسرے کمرے میں ہمارے پاپا پڑھائی پہ بیٹھتے تھے. وہ پاپا کا پڑھائی کا کمرہ تھا. اچھا, پاپا جب پڑھائی پہ بیٹھتے ہیں نا تو رات کا ٹائم ہوتا ہے نا, پاپا بنیان پہنے ہوتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ اپنے مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, میں ماما سے لڑ کے نا اس کمرے میں گیا, تو جب میں اس کمرے میں گیا نا ایک دم میں رک گیا, جیسے مجھ پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی. اچھا, میں رک گیا. میں رکنے کے بعد سب خواب میں ہو رہا ہے, یہ اس مشاہدے میں ہو رہا ہے. تو مجھے حکم ہو کہ آ جاؤ اندر. جب میں اندر آیا نا تو مجھ سے کہنے لگے, ایک آواز آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں بیٹھے ہوئے. تو جب میں نے یہ سنا نا تو پاپا نہیں تھے اس مسئلے پہ نا, پاپا نہیں تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ, ہاں, آپ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, میں پھر جو نا رونے لگا, اور میں نا جیسے بچہ روتا ہے نا, آپ الٹی پالٹی مار کے بیٹھے ہوئے, اور میں زاروں قطار نا آپ سے رو رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ دیکھیں انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا, یا رسول اللہ دیکھیں ایسا کیا, یا رسول اللہ دیکھیں ایسا کیا. تو آپ میرے کمر سے لا رہے ہیں, اور میرے کمر سے لا کے بول رہے ہیں اللہ بہتر کرے گا, اللہ بہتر کرے گا. اور آپ کی جو زلفوں سے پانی تھا نا وہ میرے اوپر ٹپک رہا تھا. میں کس کے پاس گیا تھا؟ میں حضور کے پاس گیا تھا. اور پھر میں یہ بات کر رہا ہوں ان سے کہ رو رہا ہوں داروں کا. پھر میں نے اٹھایا, میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں یہ میری بیوی ہے. آپ نے بیٹا اٹھایا اور نظر اٹھائی اور دعا دی. وہ چہرہ وہ پورا مجھے ہو بہو جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں. تو وہ میں نے معاملہ دیکھا.
اور جب میری آنکھ کھلی نا تو میرا سارا گیلا ہوا تھا، میں نے یہ کر کے نا اپنی زبان پہ کاٹ لیا تھا. یہ بات ہے سن 2007 یا 8 کی، جب مجھے خلافت ہوئی تھی. اچھا ایک ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، انہوں نے بھی یہ اسی طریقے کا ایک خواب دیکھا تھا. وہ شیخ الحدیث ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ ان کا مشاہدہ ہے. شیخ الحدیث ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے علماء کرام موجود ہیں. انہوں نے مجھے بھی یہ بات بتائی اور میاں کو بھی بتائی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ اجازت لے کے مجھے کہا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں حضور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا دربار لگا ہوا ہے، اور مجھ سے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ دربار رسالت، آپ یہاں جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. کہنے لگے کہ جب میں اس دربار کے اندر داخل ہوا نا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس دربار کے اندر نا میاں حضور بیٹھے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے باقی. تو کہہ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یار سرکار دو عالم کا جا رہے ہیں، یہاں تو میاں حضور بیٹھے ہیں. کہنے لگے پھر میں میاں حضور کے پاس بیٹھ گیا اور میں بھی زاروں قطار رونے لگا. پھر جب انہوں نے یہ بات بتائی تھی نا، پھر میاں حضور نے ان کو میرا والا مشاہدہ ان کو بتایا تھا، تو ان کو ایسے پتہ چلا تھا. پھر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے میاں حضور نے بتایا. تو میں نے کہا تمہیں کیسے بتائی یہ بات؟ کہنے مجھے میاں حضور نے بتایا. میں نے کہا تمہیں کیوں بتایا؟ کہنے میرے ساتھ ایسا ہوا تھا. تو بات کیا ہے کہ راستہ سارا یہی ہے وہاں تک پہنچنے کا. جو شخص اپنے شیخ میں سب کچھ دیکھتا ہے نا، پھر وہ اپنے شیخ کی ہی بارگاہ سے اس بارگاہ میں داخل ہوتا ہے.